بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس عالم کو دارالامتحان بنایا ہے. یہ عالم دنیا حالات کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا گھر ہے. اللہ نے یہاں خوشیاں کم رکھی ہے، حالات زیادہ رکھے ہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ رب کریم نے جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ پتلا بنایا تو ان کے مجسمے پر، پتلے پر 40 دن بارش ہوئی. 40 میں سے 39 دن غم کی بارش ہوئی اور فقط 1 دن خوشی کی بارش ہوئی ہے. اشارہ اس طرف ہے کہ اولاد آدم پر خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے. جب یہ بات طے ہو گئی کہ اولاد آدم پر خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، حالات زیادہ ہیں، تکالیف زیادہ ہیں، پریشانیاں زیادہ ہیں، ایسے موقع پر ایک بندے مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لے، شکوے اور شکایت کے الفاظ زبان پر آنے نہ دیں. زمانہ قدیم سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ صبر اور شکر، ان دونوں میں مقام کس کا اونچا، ان دونوں میں درجہ کس کا بڑا ہے، صبر کا یا شکر کا؟ تو محقق ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ صبر کا درجہ شکر سے اونچا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں تقریباً 70 یا 75 آیت میں اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق 103 مقامات پر صبر کا ذکر ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی معیت صابرین کے ساتھ بتائی گئی. ان اللہ مع الصابرین تو قرآن میں ہے، لیکن ان اللہ مع الشاکرین نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صبر کا درجہ شکر سے اونچا ہے. مگر دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، شکر کا درجہ صبر سے اونچا ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف صبر کی نسبت نہیں کی جاتی۔ اللہ کو کہیں پر صابر نہیں کہا گیا، شاکر کہا گیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو اپنے دربار سے نکالا تھا سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور اس نے روز اول سے ٹھان لی تھی لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمالہم، کہ میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ان کو ہر طرف سے آ کر ورغلاؤں گا، بہکاؤں گا۔ لیکن اس نے آگے یہ بھی کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اکثر کو صبر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شکر کا درجہ صبر سے اونچا ہے۔ مگر تیسرا قول جو زیادہ مناسب ہے کہ نہ صبر کا درجہ اونچا نہ شکر کا درجہ اونچا، بلکہ دونوں کا درجہ برابر ہے۔ جیسی حالت ہو مومن کا رویہ ویسا ہونا چاہیے۔ نعمتوں اور تکلیف، نعمتوں کی حالت ہو تو شکر کا، پریشانی کی حالت ہو تو صبر کا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ صبر اور شکر اگر یہ دونوں سواری ہوتی، مان لو کہ یہ دونوں سواری ہے، تو میں انتخاب نہیں کر پاتا کون سی سواری پر سوار ہوں۔ میرے والد محترم فرماتے تھے کہ صبر اور شکر یہ دونوں تو مؤمن کے لیے پرندے کے پر کی طرح ہے۔ پرندہ ایک پر سے نہیں اڑتا، وہ پرواز کرتا ہے تو دو پروں سے کرتا ہے۔ تو ایک مؤمن بھی جو پرواز کرتا ہے اللہ کے دربار کی طرف، صبر اور شکر دونوں سے کرتا ہے۔ اس کی ایک شاندار مثال قرآن کریم سے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کے حالات آئے، 16-17 سال انہوں نے صبر کیا، تو قرآن مقدس نے ان کا ذکر کیا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ، کہ ہم نے ان کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے۔ نعم العبد کا ایوارڈ اللہ کی طرف سے ملا۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کو لے لو کہ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری، بے مثال حکومت اللہ نے دی انسانوں پر، جنات پر، ہوا پر، اور پتہ نہیں کون کون سی چیز پر ان کی حکومت، لیکن شکر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اللہ فرماتے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، تو نعم العبد کا خطاب ان کو بھی ملا، سلیمان علیہ السلام کو شکر پر، ایوب علیہ السلام کو صبر پر۔ معلوم ہوا دونوں درجے برابر ہیں، کسی کا درجہ اونچا نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس وقت جو آیتیں پڑھی ان سے میں آپ کے سامنے صبر کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ صبر کہتے کس کو ہے، اور اس کا مطلب کہ عربی لغت کے اعتبار سے، عربی ڈکشنری کے اعتبار سے صبر کے معنی آتے ہیں روکنا، یعنی نفس کو روکنا، شکوہ شکایت سے، واویلا مچانے سے۔
جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے فرزند کی جدائی پر شکوہ شکایت کرنے کے بجائے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ صبر جمیل اسی کو کہتے جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر رضامندی ہو، اسی کا نام صبر جمیل ہے۔ شریعت کی نظر میں صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو شریعت کی نظر میں صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے پر جم جانا، اس پر ثابت قدم رہنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ دوسرا مطلب بیان کیا گیا نفس کو روکنا عقل اور شریعت کے تقاضوں پر، جو عقل فیصلہ کرے یا جو شریعت فیصلہ کرے ان فیصلوں پر اپنے نفس کو روکنا صبر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا شاندار مطلب یہ ہے مصیبتوں کا اظہار اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ صبر کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ مومن کی زندگی حالات سے لبریز ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا 70 یا 75 یا بعض کی تحقیق کے مطابق 103 مقامات پر صبر کا ذکر ملتا ہے، اور علماء نے اس کی 70 سے زیادہ قسمیں بیان کی ہیں، مگر یہ تمام قسمیں 3 قسموں کے اندر آ جاتی ہے۔ صبر کی ایک قسم ہے صبر علی الاطاعہ، اللہ کی فرما برداری پر صبر کرنا۔ مثلا سردی کا موسم ہے اور صبح کا فجر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مؤذن کی اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، نفس دھکا لگاتا ہے کہ سو رہے، اتنی اچھی نیند کہاں ملے گی، لیکن عقل کہتی ہے، شریعت کہتی ہے نہیں، مجھے اپنی نیند کی قربانی دینی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ آدمی اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وہ تکلیف بھی برداشت کرتا ہے، جیکٹ ڈھونڈنے جاتا ہے تو وہ ملا نہیں، ایسے ہی مسجد کی طرف تھر تھراتا ہوا جاتا ہے، تو اب یہ جو تکلیف اس نے جھیلی اس کو کہیں گے صبر علی الاطاعہ، اللہ کی فرما برداری پر صبر۔ یا مئی جون کا مہینہ ہو، رمضان کے روزے رکھنے پڑے، شدت کی پیاس لگ رہی ہو لیکن آدمی برداشت کرے، یہ ہے صبر علی الاطاعہ۔ دوسری قسم ہے صبر علی ترک المعاصی، گناہوں کے چھوڑنے پر صبر کرنا۔ کسی کو شراب کی لت لگی تھی، جوئے کی عادت پڑی تھی، مگر اسے سمجھایا گیا، اس نے شراب جوا چھوڑ دیا، مگر جب وقت ہوتا ہے تو نفس مچلتا ہے، خواہش ابھرتی ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے، مگر عقل روکتی ہے، شریعت روکتی ہے، قرآن و سنت روکتے ہیں، اور بندہ تکلیف برداشت کر لیتا ہے، شراب پینے نہیں جاتا، جوا کھیلنے نہیں جاتا کہ میں توبہ کر چکا ہوں، تو یہ صبر علی ترک المعاصی کہلاتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر صبر۔
اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا، کوئی تکلیف پیش آئے، کوئی نامناسب واقعہ پیش آئے، کوئی حادثہ ہو جائے، آدمی اس پر صبر کرے، یہ صبر ہے صبر علی المصیبہ، یعنی مصیبت پر صبر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بڑے فضائل بیان کیے، اور قرآن مقدس میں بھی صبر کی بڑی اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ کی معیت صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کہیں پر فرما واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ کہیں فرمایا وبشر الصابرین، کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ کہیں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ تو کہیں زمانے کی قسم کھا کر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر 4 طرح کے گھاٹے میں نہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے۔ تو یہ قرآن مقدس میں صبر کے فضائل بیان کیے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ تو بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، دشمنوں کی چالیں تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 نعمتیں اگر کسی کو مل گئی، 4 من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، تو سمجھو اسے تو دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، نعمتوں پر شکر کرنے والا دل، قلب شاکر۔ نمبر 2، اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہنے والی زبان، ولسان ذاکر۔ نمبر 3، مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم، بدن، وبدن علی البلاء صابر۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنی ذات میں یا شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے۔ اگر یہ نعمتیں ملی ہیں، سمجھ لیجئے دنیا آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی شان بھی بڑی عجیب اور نرالی ہے، اگر اس پر حالات آئے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر، اس پر نعمتیں آتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں صبر کو نصف الایمان قرار دیا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ اور ایک روایت میں فرما الصبر ضیاء، کہ صبر تو اجالا ہے، روشنی ہے۔ تو قرآن و حدیث کا جائزہ لینے سے یہ چند فائدے ہمارے سامنے آئے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صبر کہاں کہاں کیا جاتا ہے، اس کے مواقع کیا ہے۔ تو صبر کا سب سے پہلا موقع ہے ایمان پر پیش آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، یہ سب سے بنیادی موقع ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ آپ پر ایمان کی وجہ سے، دعوت ایمان کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے کیا حالات آئے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد جب نبی علیہ السلام نے طائف کا رخ کیا کہ مکہ والوں سے تو امیدیں تقریباً ٹوٹ چکی تھی، شاید طائف والے ایمان لے آئے۔ جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے، وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی اور ان کو دعوت ایمان پیش کی تو انہوں نے ساری حدیں پار کر دی۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ نازیبا اور نامناسب سلوک کیا، پتھر برسائے گئے، اوباش اور بدمعاش قسم کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، حتیٰ کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئی، مگر آپ نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور کمال صبر کہ جب فرشتے بھی آ کر کہتے ہیں کہ یہ دو پہاڑ جن کے بیچ میں یہ بستی آباد ہے، اگر ان کو ملا دیا جائے یہ تباہ ہو جائے، تو آپ نے منع فرمایا کہ مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ ہے کمال صبر۔ آپ کے جانثار صحابہ کی داستان پڑھے، حیات الصحابہ پڑھے، حکایات صحابہ پڑھے، پتہ چلے گا حضرت عمار کی زندگی کیا تھی، ان کے والد حضرت یاسر کی زندگی کیسی تھی، حضرت سمیہ نے کیا قربانی دی، خباب ابن الارت کی جلی ہوئی پشت کو کیا ہم بھول گئے، اور سلمان فارسی کا در بدر کی ٹھوکریں کھانا کیا ہمیں یاد نہیں، ابو ذر غفاری نے کیا تکلیفیں جھیلی کیا ہمیں یاد نہیں، بلال حبشی کی غلامانہ زندگی ہمیں یاد نہیں، سہیب رومی کی داستان کیا ہمیں یاد نہیں۔ ان حضرات نے کیسا صبر کیا ہے، تو یہ صبر کی پہلی قسم ہے، اعلیٰ قسم ہے، ایمان پر پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ صبر کی دوسری قسم ہے بھوک کی، فاقے کی تکلیف برداشت کرنا، اس کو بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اللہ کے۔ کیا ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں کہ آپ پر مکی زندگی میں کیسے حالات آئے، شعب ابی طالب میں آپ کو محصور ہونا پڑا، مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا گیا، کھانے پینے کی چیزوں سے روکا گیا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے چبائے ہیں جس کی وجہ سے منہ کے اندر چھالے تک پڑ گئے۔ یہ حالات نہیں آئے کہ کئی راتیں گزری، کھانے کو کچھ نہ ملا، صبح میں آتے ہیں گھر والوں سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے، اگر ملتا تو ٹھیک، اور جواب نفی میں ملتا کہ کچھ نہیں، روزے کی نیت کر لیتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں مگر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی، معمولی چند کھجور کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ کیا یہ حالات نبی علیہ السلام نے برداشت نہیں کیے؟ تو صبر کا یہ دوسرا موقع ہے، بھوک کی شدت پر صبر کرنا۔ اگر یہ نوبت آئے تو شکایت اللہ کی طرف کی جائے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اظہار نہ کرے۔ صبر کا تیسرا موقع ہے بیماری پر صبر کرنا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے
اور اسے مہلک بیماری ہو جائے یا وہ بستر پکڑ لے تو شکوے شکایت کے کلمات نہ مریض کی زبان پر آئے نہ اس کے گھر والوں کی زبان پر آئے۔ بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں خدا کیوں ہمیں ہی آزماتا ہے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ زبان پر لانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں جانتے کہ اس نے ان حالات میں بھی کیا خیر و برکات رکھی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مریض اور اس کے گھر والے جو خدمت کرتے ہیں ان کی مغفرت کرنا چاہتا ہو، ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو۔ بیماری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، دیکھا نبی علیہ السلام کو سخت بخار ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو تو بڑا تیز بخار ہے؟ فرمایا جی ہاں، تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ہوتا ہے۔ آپ سوچو ہمیں تو ذرا سا بخار آ جائے، ہلکی سردی لگ جائے تو شکوے شکایت زبان پر آنے لگتے ہیں، وہاں پیغمبر علیہ السلام کی شان کیا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے 2 آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ہے۔ یہ ہے آپ کا کمال صبر۔ ایک عورت جس کو مرگی کی بیماری تھی، بار بار کھینچ آ جایا کرتی تھی، وہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میری یہ تکلیف ہے۔ فرمایا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں اللہ تیری بیماری کو ٹھیک کر دے، تجھے اچھا کر دے، اگر تو چاہے تو تو صبر کرے، تجھے اس کے بدلے جنت ملے گی۔ وہ عرض کرتی ہے میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک بات ہے کہ جب یہ کھینچ کی تکلیف ہوتی ہے میرا سطر کھل جاتا ہے، مجھے احساس نہیں ہوتا، بس یہ دعا فرما دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ اور اس نے تا زندگی صبر سے کام لیا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے تھے، آپ نے فرمایا زید میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور تمہاری بینائی چلی جائے گی، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، پہاڑ ہو سکتا ہے۔ واقعی ایسا ہوا، لیکن زید ابن ارقم نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گا۔ واقعی ان کی عمر دراز ہوئی اور بینائی بھی چلی گئی، مگر جو معاہدہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا تھا، صبر کے دامن کو انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے بیماری پر صبر کرنا۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ اپنے کسی قریبی عزیز کی موت پر صبر کرنا۔ ارے میرے نبی کی زندگی کو ذرا پڑھو تو صحیح، ابھی تو آپ والدہ کے پیٹ میں 7 مہینے کے حمل کی شکل میں ہیں کہ والد محترم دنیا سے چل بسے، 6 سال کی عمر ہوئی اور وہ بھی سفر میں ہیں، ابوا میں ہیں، وہاں سے مکہ لوٹ رہے ہیں تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی
اور اپنی زندگی میں قریبی عزیز کی کتنی اموات سامنے آئی. حضرت خدیجہ کی موت آپ کے سامنے ہوئی, زینب بنت خزیمہ کی موت آپ کے سامنے ہوئی, 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹی کی موت آپ کے سامنے ہوئی, زینب, رقیہ, ام کلثوم کی. تینوں نرینہ اولاد حضرت عبداللہ, حضرت قاسم, حضرت ابراہیم, ان کا انتقال آپ کے سامنے ہوا. چچا ابو طالب کی وفات آپ کے سامنے ہوئی, حضرت حمزہ کی شہادت آپ کے سامنے ہوئی, مصعب بن عمیر جن کو پہلا معلم بنا کر بھیجا تھا, ان کی موت آپ کے سامنے ہوئی. 70 صحابہ نے احد کی لڑائی میں شہادت حاصل کی. بیر مؤونہ کا دل خراش واقعہ کہ 70 حفاظ اور قرہ صحابہ کو آپ نے اعتماد اور بھروسے پر بھیجا تھا, سب کے سب مار دیے گئے. اور غزوہ موتا کے موقع پر بالترتیب جن کو امیر بنایا تھا, زید بن حارثہ, جعفر بن ابی طالب, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین, ان سب کی وفات کے واقعات آپ کے سامنے ہوئے. بتائیے کیا کبھی ان میں سے کسی موقع پر نبی علیہ السلام کی زبان پر شکوے شکایت کے کلمات آئے؟ تو صبر کا یہ بھی موقع ہے, اصل امتحان یہی ہے. صبر کا ایک موقع یہ ہے کہ بیوی کی وفات پر صبر کیا جائے. آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی 11 ازواج میں سے 2 کا انتقال آپ کی حیات طیبہ میں ہوا. ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ایک زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا جو ام المساکین کے نام سے مشہور تھی. اور حضرت خدیجہ کے تو بڑے احسانات تھے. 25 سال آپ کے نکاح میں رہی, سارا مال نبی کے قدموں میں ڈالا ہے. نبی علیہ السلام ان کی وفات کے بعد بھی ان کے محاسن, کمالات اور خوبیوں کو بیان کرتے تھے. فطری طور پر آنسو نکل آئے الگ بات ہے, مگر زبان پر شکوہ نے نہیں دیا. صبر جمیل کا پیکر بن کر آپ کھڑے رہے. اسی طرح شوہر کی وفات پر صبر کرنا ازواج مطہرات نے صبر کر کے دکھایا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کا پہلا نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا, اور یہ جوڑا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ابو سلمہ کا احد کے بعد چند مدت میں انتقال ہو گیا, مگر جو دعا سیکھی تھی نبی علیہ السلام سے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی فیہا خیرا منہا, وہ دعا پڑھی, صبر سے کام لیا, اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی, مگر شکوے شکایت کے کلمات زبان پر آنے نہیں دیے. بچوں کی موت پر صبر کرنا. نبی علیہ السلام کے تینوں لڑکے آپ کی حیات طیبہ میں چل بسے. آپ کی 4 لڑکیوں میں سے 3 کا انتقال آپ کے سامنے ہو گیا, لیکن نبی کا اسوہ کیا تھا؟ ترمذی شریف میں روایت ہے, جب کسی آدمی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے, روح نکالنے والا فرشتہ جب روح لے کر دربار خداوندی میں پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے فرماتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح نکال لی؟ وہ کہتا ہے جی ہاں, آپ کے حکم سے نکال لی ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا؟ پروردگار آپ کے حکم سے. میرے بندے نے کیا کیا؟ اس نے انا للہ پڑھی, صبر کیا. رب کریم فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو.
یعنی تعریف کا گھر بیت الحمد، تو اولاد کی موت پر صبر کرنا۔ اسی طرح جب اللہ کے راستے میں نکلے، خاص کر حصول علم کے لیے نکلے، صبر کیا جائے اور اکابر کی زندگی ذرا پڑے۔ خطیب بغدادی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ایک کتاب انہیں سمجھنی تھی، تھیلے میں ڈال کر چل پڑے۔ ان کو بتایا تھا یہ کتاب سمجھانے والا فلاں بستی میں رہتا ہے، تو اپنے علاقے سے اس دور دراز بستی کا سفر کیا، شدید گرمی کا زمانہ ہے اور تھیلا جسم سے لگا ہے، اتنا پسینہ آ رہا ہے کہ پسینے کی وجہ سے وہ کتاب گیلی ہو گئی۔ اگر کوئی دیکھے تو یہ خیال کرے شاید سیلاب کا پانی لگا ہے، جبکہ وہ سیلاب کا پانی نہیں تھا، خطیب بغدادی کے پسینے کا اثر تھا۔ اور اسی طرح ایک محدث کو فقط ایک حوالے کی ضرورت تھی، تو ایک کتاب سے وہ حوالہ لکھنے کے لیے انہوں نے 70 دن کا پیدل سفر کیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، حصول علم کے لیے نکلنا، اور اس راستے میں جو حالات آئے، جو پریشانیاں آئے، جو تکالیف جھیلنی پڑے، ان تکلیفوں کو بخوشی برداشت کیا جائے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور ایسے ہی افراد کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ان کو بلا حساب بدلہ ملے گا۔ مفسرین لکھتے کل قیامت کے دن یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ بے حساب بدلہ مل رہا ہے تو تمنا کریں گے کاش اتنے حالات آتے کہ بدن کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم صبر کرتے۔ اس لیے ہمیں صبر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور حالات، تکالیف، پریشانیاں آئے تو شکوے کے بجائے شکر کے کلمات، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی عادت اور صبر کے دامن کو تھامنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔